نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الأسلوب الثاني والعشرون دخول إن على المضارع. الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام عربی دروس کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. آج کا سبق ہے دخول ان علی المضارع. ان شرطیہ یعنی جب فعل مضارع پر داخل ہو تو پھر کس طرح معنی کر دیتا ہے. شرط یعنی فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے. عموماً شرط اور جزا دونوں کو یہ جزم دیتا ہے. جیسے ان تعنی فی حاجاتی اعنک فی ما ترید. ان تعنی اعان یعین اعانہ بمعنی ان تنصرنی. فی حاجاتی ای فی حاجتی. حاجات جمع حاجہ. ان تعنی فی حاجاتی اعنک فی ما ترید. اعنک اعینک فی ما ترید. اعین صیغہ واحد متکلم. اعنک فی ما ترید. اگر آپ میری ضرورت میں میری مدد کریں گے تو آپ کی یعنی آپ جو چاہتے ہیں اس میں آپ کی مدد کروں گا. ان تقف معی فی الشدۃ اقف معک فی کل امر. وقف یقف وقفا ووقوفا کھڑا ہونا. ان تقف معی ای ان تقم معی فی الشدۃ اقف معک فی کل امر. شدت سختی. ان تقف معی فی الشدۃ اگر آپ میرے ساتھ سختی میں کھڑے ہوں گے. اقف معک فی کل امر. سوف اقف معک فی جمیع امر یعنی فی کل امر سب معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. ان تثابر تنجح وان تدرس وتمتحن تنل الدرجات العالیہ. ان تثابر تنجح. ثابر يثابر مثابرة أي تواظب مواظبة. تنجح نجح ينجح نجحا یعنی کامیاب ہونا. ان تثابر تنجح أي ان تواظب ان تداوم تنجح. اگر آپ پابندی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. وَإِن تَدْرُسْ وَتَمْتَحِنْ. درس يدرس درسا پڑھنا. وتمتحن امتحن يمتحن امتحان بمعنی اتخذ محنتا. محنت یعنی اپنی پیشہ بنانا. امتحن يمتحن امتحان معناه اتخذ محنتا. تنل الدرجات العالیہ أي سوف تنال الدرجات العالیہ. ان تثابر تنجح وإن تدرس وتمتحن تنل الدرجات العالية. وإن تدرس حتى تدرس كثيرا حتى تمتحن هذه الدروس هذا الدرس تنل الدرجات العالية الدرجات الفائقة. الشرف يعني تنل الشرف. إن يكن الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة. إن يكن الشغل مجهدة اگر مشغولیت مشقت والی ہے تو فإن الفراغ مفسدة فراغت بھی فساد ہے. إن يكن الهدى في الثريا لأدركه الصحابة بحبهم لخير الورى. إن يكن الهدى في الثريا اگر ہدایت ثریا یعنی ستاروں پر ہوتی تو لأدركه الصحابة صحابہ اس کو پاتے. بحبهم لخير الورى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے. خیر الورى یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین شخص محمد رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے. إن يكن الهدى في الثريا لأدركه الصحابة بحبهم لخير الورى. إن تكن ذا إخلاص فلا شك أنك ستنال الخلاص من كل سوء. إن تكن ذا إخلاص أي إن تكن ذا إخلاص ولا فلا شك أنك ستنال الخلاص من كل سوء. سوف تنال الخلاص من كل سوء یعنی تمام برائی سے آپ خلاصی پائیں گے. فلا شك في هذا الأمر. إن تكن ذا جود بادلك الناس المحبة والتبجيل. إن تكن ذا جود أي إكرام أي إعطاء اگر آپ لوگوں کو دینے والے ہوں تو سخاوت والے ہوں. بادلك الناس أعطاك الناس المحبة والتبجيل. تبجيل معنى التعظيم التقدير العظمة. تمرين
تمثل بخمس جمل للأسلوب أعلاه على أن تكون من تعبيرك، یعنی اوپر والے اس کے مطابق، یعنی اپنے طرف سے اوپر والے اسلوب پر جو ہے کے مطابق 5 جملے بنائیں جو کہ اس اپنے تعبیر سے ہو، اور ان تمام اسلوب کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد آپ کی طرف سے بنائے ہوئے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔